السلام علیکم ویورز، میرا نام فائزہ تاج ہے اور آج پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں آپ کو بہت زبردست معلومات فراہم کرنے والی ہوں صلاح کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ میں اس کی شروعات یہاں سے کروں گی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر میں ہے۔ بے شک نماز کے بے شمار فوائد ہیں، جن فوائد میں روحانی اور جسمانی فوائد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو روحانی فوائد بتاؤں گی کہ روحانی فائدے جو ہیں ان میں سب سے پہلے ہے گناہوں سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کے جب آپ قریب ہو جاتے ہیں، جب نماز آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے سارے گناہ گرا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس سے غسل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے۔ اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس طرح مسلط کر دوں گا کہ نہ تو تمہیں فرصت ہوگی اور سکون سے بھی محروم رہو گے۔ تو نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے برا وقت خود بخود نکال دیتا ہے۔ روحانی فائدے یہ ہیں کہ جب اس میں آپ نماز کے لیے 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے، بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے میرا رب کھڑا ہوا ہے، 5 وقت مجھے اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ تو جب آپ اس کے دربار میں حاضری دینے آتے ہیں، آپ کسی وقت گھر میں کوئی بھی کسی بھی وقت گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے یا اب مغرب کی پڑھنی ہے، اب مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اسے اپنا منہ دکھانا ہے، تو آپ کو خود بخود شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں نے فلانا گناہ کر دیا، میں نے کسی سے بدتمیزی کر دی، میں نے یہ کر دیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ تو اس طرح انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ وضو آپ کے جسم کو بالکل پاک کر دیتا ہے، تمام جراثیم سے آپ کے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور آپ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صلاح کے بے شمار روحانی فائدے بھی ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا حصہ جسے ہم دل کہتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جسم کے سارے حصوں کو خون پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس پوزیشن میں ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے اور ہمارے خون کا بہاؤ جسم کے اوپری حصوں میں زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے ہمارے نرو اور اسپائنز میں نرشمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک فرنٹل لوب موجود ہوتی ہے، اس کو ریلیکسیشن ملتا ہے، ہمارے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے، تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں اپنے خالق و مالک کو، اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پورے دل سے، تو آپ کا اس پوزیشن میں آپ کا جو دل ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف، آپ کے دماغ کی طرف خون پہنچانے کا کام زیادہ تیزی سے کرنے لگتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی سجدے کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بند ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آپ کی آنکھوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے، اس سے آپ کی سکنس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ چہرے کی طرف آپ کے خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کا
چہرہ آپ کا اسکنس گلو کرنے لگتی ہے، آپ کے جو ہے وہ چہرہ خود بخود آپ کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے نماز پڑھنے سے، اور آپ کا دماغ زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اس میں زیادہ حکمت آ جاتی ہے، آپ کی دماغ جو ہے وہ اس کی ساری نروس کھلنے لگتی ہیں۔ اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا جو زور ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر، آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے پیروں کے پنجوں پر پڑتا ہے، تو اس سے آپ کے گھٹنے اور گھٹنوں کے مسلز اور آپ کے پیروں کے پنجوں کے مسلز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان بلڈ پریشر کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب ہمارا ہارٹ جسم کے اوپری حصوں میں خون پہنچاتا ہے تو بہت آسانی سے پہنچاتا ہے، اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، ہمارے دل کو ریلیکسیشن ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل ہارٹ اٹیک سے، بلڈ پریشر سے اور دیگر دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے بھی جتنے بھی ماہر صحت ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو ایک دن میں لازمی روزانہ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے، لیکن ایک شخص جو کہ 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آلریڈی اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے جب نماز کے لیے، تو وہ بہت ساری پوزیشنز ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہمارے جسم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو نماز ہمارے لیے سب سے بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین تحفہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایکسرسائز کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ آپ دل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہوں سے بھی پاک ہو رہے ہیں، آپ گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، آپ کی آخرت بھی سنور رہی ہے، آپ کی زندگی بھی سنور رہی ہے اور آپ بے شمار بیماریوں سے بچ رہے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں، اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس معلومات کو حاصل کریں اور نماز پڑھنے کے پابند بن جائیں۔ اور میری خاص طور پہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز ویسے ہی فرض ہے، سب نے پڑھنی ہے، لیکن ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کو بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں، جن کو جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہے، اس کے علاوہ جن کو اعصابی دماغ کی کوئی پرابلم ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اس کا سب سے بہترین علاج کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوگا جو کہ نماز میں موجود ہے۔ تو آپ پلیز نماز پڑھیں، ڈاکٹرز بھی وزٹ کریں لیکن نماز ضرور پڑھیں، نماز قائم کریں، کیونکہ روز حشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے نماز کی طرف آنے کا موقع ملے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔